گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کس چیز سے پھوٹتا ہے؟ تو وہ وہی چیزیں ہیں جنہیں ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہی اسلامی تہذیب و تمدن اور آج کے کافرانہ تہذیب و تمدن کے درمیان فرق ہے۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے نظریات میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے باہمی تعلقات میں، ہمارے رسم و رواج، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سیکولر ہیں، جو لوگ اسلامی نظام حیات اور نظام سیاست کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے اعمال میں ہم سے جداگانہ کیا چیز ہے، فرق کیا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ارکان کیا ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جس سے اسلامی تہذیب و تمدن جنم لیتی ہے۔ وہ چیزیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام سے یاد کیا ہے، جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کی، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اعمال۔ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلامی دینی اعمال ہیں، اور تہذیب، تمدن اور کلچر بھی اعمال کا نام ہے۔ تو اسلامی تہذیب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ بندہ اس بات کی زبان سے اور دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز، نماز قائم کرے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور پانچویں چیز، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اسلامی معاشرے کے، اسلامی تہذیب کے، کلچر کے۔ اگر کوئی شخص ان پر عمل پیرا نہیں تو وہ نہ اسلام کو مان رہا ہے، نہ اسلامی تہذیب و تمدن کا وہ حصہ ہے۔ یہ بنیادیں ہیں، یہ ارکان ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر کبھی بھی کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ان چیزوں کے بغیر کلچر کو کفریہ کلچر، شرکیہ کلچر، الہادی کلچر تو کہا جا سکتا ہے، ان کے بغیر کسی کلچر کو اسلامی کلچر نہیں کہا جا سکتا۔ تو پہلی چیز، انسان دل سے اس بات کی گواہی دے اور زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا۔ صرف اتنا ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کو خالص اور حقیقی معبود نہیں مانتا۔ اس لیے کہ کائنات میں ملحدین کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا انکار کرتے۔ تو صرف خالق اور مالک ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہندو بھی خالق اور مالک مانتے، سکھ بھی مانتے، مجوسی بھی مانتے، اور بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان تب ہوتا ہے جب انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان صرف نبیوں کو مان لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ ان کو ماننے سے، اللہ کو تسلیم کرنے سے اسلامی تہذیب و تمدن، کلچر اور ہماری معاشرت پر اثر کیا پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے تو اس کے دل میں اپنی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی حقیر مخلوق نہیں ہوں۔ دیکھیے، نوکر تو نوکر ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کا نوکر ہو اور ایک شخص کسی وزیر کا نوکر ہو، ایک وزیر کا نوکر ہو اور دوسرا وزیر اعظم کا نوکر ہو، نوکر تو نوکر ہے لیکن حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انسان یہ مان لے کہ میں کسی بندر سے بدلا ہوا انسان نہیں ہوں بلکہ میں وہ ہوں جس کو میرے خالق نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے،
میں اپنے مالک کا محبوب مخلوق ہوں، تو پھر انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کو بندہ کہے کہ تو بندر سے بنا ہے، بندر کی اولاد ہے، کیا عظمت ہوگی، کیا بڑائی کا احساس ہوگا۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، اس کے اندر کیا احساس ہوگا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ میں وہ ہوں جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنی مقدس مخلوق فرشتوں کو جسے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو انسان کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرا تعلق اس کائنات کے خالق اور مالک ہستی سے ہے، تو پھر انسان کسی اور سے ڈرا نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے جھکا نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے پھر ماتھا نہیں ٹیکتا۔ اسی لیے آج پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اور یہ بہادری کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس چیز سے کہ ہمارا تعلق خالق کائنات سے، سب سے بڑی طاقتور ہستی سے ہے۔ اس لیے انسان کے اندر بہادری اور شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی حالت کیا ہے؟ وہ بیچارے بتوں کی پوجا کر کر کے ان کی حالت یہ ہے کہ ہر طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہر طاقتور چیز کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ اور یہی ہے وہ چیز جس پر اسلامی تہذیب کھڑی ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کو مانتا ہے، وہ پرہیزگار بنتا ہے، کبھی کسی کا حق نہیں دباتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اس لیے آج بھی سب سے زیادہ امن اور سکون اگر ہے تو وہ مسلمان ملکوں میں ہے، اگرچہ مسلمان جیسے بھی ہیں، اگرچہ ان کا ایمان اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ جب انسان اللہ کو مانتا ہے تو اس معاشرے کے اندر سے افراتفری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ انسان کو سکون دیتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے، انسان کو مایوسی سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے آج آپ پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کیجئے، ان لوگوں کا جو خودکشیاں کرتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو مسلمان ہو، اسلامی تہذیب کو ماننے والا ہو، جس کا رب سے تعلق ہو، مسجد میں آتا ہو اور اس نے خودکشی کی۔ یہ چیلنج کی بات ہے۔ تو مسلم معاشرے سے اسلامی تہذیب و تمدن ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تو افراتفری ختم ہو جاتی ہے، امن اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک باپ کے بیٹے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، احترام دیتے ہیں، اسی طرح جب بندہ مان لے کہ ہم سب ایک خالق کے بندے ہیں۔ اور آپ کے ہاں تو ایک پیر بھائی کا رشتہ بھی چلتا ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے
جو خالق کے ساتھ بندے کو جوڑتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی خالق کی خلق ہوں، یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی اسی خالق کو ماننے والا ہے، جس طرح مجھے رب نے پیدا کیا ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تو اسی توحید کی وجہ سے اسلامی تہذیب کو ماننے والے لوگوں کا آپس کے اندر تعلق اچھا ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ نسلوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نسل ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسلامی معاشرت میں بھائی چارہ رنگ و روپ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رنگ و روپ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرت میں باہمی تعلق وطن اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وطن اور خاندان بھی ہماری چوائس سے ہمیں نہیں ملتا۔ اسلام میں بھائی چارے کی بنیاد خالص توحید ہوتی ہے۔ توحید بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، اور اسلام وہ ہے، وہ امن کا دین، وہ شانتی کا دین کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے امن اور سلامتی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ہے کہ تو بھی اللہ کو ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کو ماننے والا ہوں، مجھ سے، میری ذات سے تجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے، میں اعلان کرتا ہوں آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی آگے سے کیا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے مسلمان بھائی میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان تو جب ملتے ہیں امن کا اعلان کرتے ہیں، اور اس امن کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسی طرح جب انسان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یہ دوسری بنیاد ہے۔ تو رسول کیا ہے؟ رسول وہ ہے جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، جن کی ہر بات کو اللہ کی بات کہا جاتا ہے، جن کی ہر بات کو رب کی رضا قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، دنیا میں لوگ جتنے بھی بڑے ہوں، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، مفتی ہو، لیکن نبی واحد ذات ہے جس کی بات کو رب کی بات کہا جاتا ہے، جس کی بات کو رب کی رضا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رب کی رضا کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم نے محمد رسول اللہ کو مان لیا تو وہ ہمارا رشتہ جو توحید کی وجہ سے قائم ہوا تھا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اور جڑ جاتا ہے، اور اللہ کے وہ احکام جن پر ہمارا دین کھڑا ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی اس کی عملی تصویر ہے۔ دوسری چیز نماز ہے۔ نماز حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عبادتیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ عبادتیں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہیں، اور یہ عبادتیں فرض کیوں ہیں؟ اللہ کو پسند کیوں ہیں؟ یہ اس لیے
کہ ان عبادتوں سے اسلامی تہذیب پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری وہ ہیں جو اسلامی معاشرے کو پیدا کرتی ہیں۔ اور ان کا مرکز کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد اسلامی تہذیب کا مرکز، مسجد اسلامی تہذیب کا نمونہ ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے کہ سارے مسلمان مسجد کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز وہ ہے جو انسان کو ایک طرف رب سے جوڑتی ہے، رب کے حضور پیش کرتی ہے۔ کاش کہ اس نماز کا وہ حقیقی تصور ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ دن میں احتساب کے لیے آتے ہیں کہ اللہ، یہ جو زندگی کے 3-4 گھنٹے میں نے گزارے ہیں، ان میں جو کمی کوتاہی ہوگی ہو مجھے معاف کر دی۔ اس کو یاد کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد پھر رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی کلچر کا مرکز ہے مسجد، یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والا مرکز، جس میں اپنے علاقے کے لوگ 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز ایک طرف مسلمان کو رب سے جوڑتی ہے، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے، آپس میں تعلق قائم کرتی ہے، کہ جب سب ایک ہی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی، اس لیے زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، حج سب پر فرض نہیں، روزے سال کے بعد آتے ہیں، نماز واحد عبادت ہے جو ہمیں ہر روز 5 مرتبہ رب کے دربار میں پیش کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، دوسروں کا احساس سکھاتی ہے، دوسروں سے تعلق سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب جماعت میں آیا کرو تو پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑے ہوا کرو، اگر تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوگی اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا۔ یہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ اسلامی تہذیب کی بنیادوں میں سے ہے، اس سے تعلق جڑتے ہیں، اس سے دل جڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر پاؤں سیدھے نہیں ہوگے، صفیں درست نہیں ہوگی، اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا۔ قرآن مجید نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟
اپنے بھائی کی زیادتیوں کو برداشت کر لے. جس کا رب سے تعلق ہو وہ دوسروں کو برداشت کرتا ہے، اور برداشت یہ کسی بھی معاشرے کی اہم ترین بنیاد ہوا کرتی ہے. جس معاشرے میں برداشت نہ ہو وہ معاشرہ کبھی معاشرہ بن کے نہیں رہ سکتا. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو مسلمان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور ہر برے کام سے روکتی ہے. یعنی نماز وہ ہے جو آپ کے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتی ہے. جن چیزوں سے تعلقات ٹوٹتے ہیں ان کا خاتمہ کرتی ہے. نماز وہ ہے. اور اس کے علاوہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. نماز مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تربیت دیتی ہے. نماز آپس میں تعلقات کو جوڑتی ہے. اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں تو زکوٰۃ کا معنی ہی پاکی اور صفائی ہے، معاشرے کو پاک کرنے والا. زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا. زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومن وہ ہیں جن کو ملنے والا مال ان کا اکیلے کا اپنا ذاتی حق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں مزدوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، محروموں کا حق بھی ہے. اور مومن وہ ہے جو اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اور صرف تسلیم نہیں کرتا، غریبوں کا حق ان کے دروازے پر پہنچا کے آتا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. زکوٰۃ، جب زکوٰۃ نکلتی ہے مال دوسروں کے حق سے پاک ہو جاتا ہے، اور مومن کا دل لالچ اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے، ذاتی مفاد پرستی سے پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ معاشرے کے تمام طبقات کو جوائنٹ کرتی ہے، غریبوں اور امیروں کو جوڑتی ہے. غریبوں کے دل سے امیروں کی نفرت اور حسد اور بغض کو ختم کرتی ہے، اور امیروں کے دل میں یہ رحم اور شفقت، ہمدردی اور نرمی پیدا کرتی ہے. زکوٰۃ وہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا. یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اسلامی معاشرہ دنیا کا واحد معاشرہ ہوگا جس میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا. دینے والے تو ہوں گے لیکن ہاتھ پھیلانے والا کوئی نہ ہو. اور یہ صرف بات نہیں ہے، اس دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ منتیں کرتے تھے کہ میری زکوٰۃ لے لو، مجھ سے کوئی صدقہ لے لے، لیکن کوئی لینے والا نہ تھا. یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے.
یہ اسلامی کلچر ہے. جب زکوٰۃ عام ہوتی ہے تو پھر چوریاں نہیں ہوتی، پھر ڈاکے نہیں پڑتے، پھر حسد اور بغض ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب زکوٰۃ کی وجہ سے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، زکوٰۃ وہ ہے جو مال کو امیروں کی تجوریوں میں بند نہیں ہونے دیتے. مال نکلتا ہے، تجارت عام ہوتی ہے، کاروبار چلتے ہیں، مزدور کو مزدوری ملتی ہے، غریب کو اس کا حق ملتا ہے، غریب کی بھی سکون سے کھاتا اور پیتا اور اپنے کام کرتا ہے، اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے غور کیا یہ کرونا کے دور میں معاشی اعتبار سے لوگ رونے کیوں لگ گئے تھے؟ پیسہ کہیں باہر تو نہیں چلا گیا تھا، لاہور کا پیسہ لاہور میں ہی تھا، لیکن ہر بندہ یوں لگ رہا تھا جیسے بھوکا مرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ایک جمعے میں کہا تھا کہ دراصل پیسہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پیسہ پیسوں میں اضافہ کرتا ہے. 1 روپیہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو 1 اور روپیہ پیدا ہوتا ہے. 100 کا نوٹ ایک جگہ سے ہل کر ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں جاتا ہے تو 200 بن جاتا ہے، تیسری جگہ پر جاتا ہے تو 300 بنتا ہے. کورونا میں کیا ہوا؟ پیسہ تو تھا لیکن پیسہ نیا پیدا نہیں ہو رہا. لوگ رو رہے تھے، تاجر کہتے جی لگتا ہے اگر کاروبار شروع نہ ہوا تو ہم تو راس المال بھی کھا جائیں، ہمارے پاس تو سامان لانے کا پیسہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ یہ مال کو چند تجوریوں میں جمع نہیں ہونے دیتی، اس سے پیسہ پھیلتا ہے، پیسہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں. اور جب غریب کھا کر سوئے گا، اس کی ضرورتیں پوری ہوگی، تو ذرا سوچئے اس کے دل میں امیر کے بارے میں بغض کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وہ حسد کیسے کر سکتا ہے. اور وہ معاشرہ جب زکوٰۃ عام ہوتی ہے تو غربت سے جنم لینے والے تمام جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ رمضان کے روزوں کو دیکھیں، روزوں کو ان کے بارے میں غور کریں تو روزوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے. ایک امیر بھی بھوکا ہے، ایک غریب بھی بھوکا ہے. امیر بھی وہ بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں پیاس دیکھی ہی نہیں. تب اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک غریب جس کے گھر میں کھانا نہ ہو اس بیچارے کی حالت کیا ہوتی، ہمدردی پیدا ہوتی. عیدین ہیں، یہ اسلامی کلچر کی نمائندہ اور اسلامی کلچر کی بنیادیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ایک عید پر مسلمان ملکوں میں کھربوں کا کاروبار ہوتا ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے. اسلامی تہذیب آتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے. رمضان آتا ہے، ہم صرف افطاری ہی نہیں کرواتے، سحری ہی نہیں کرواتے، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کے عید کا بھی انتظام کرتے. کبھی ہم ان کو عشر دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو فطرانہ دیتے ہیں، کبھی عیدی کے نام پر دیتے ہیں، اور کبھی قربانی کا گوشت کر کے غریبوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ اسلامی تہذیب ہے. اور آخری بات، حج اسلامی کلچر
اور اسلامی تہذیب کے اندر رہنے والی جتنی اقوام ہیں ایک عالمی سطح پر ان کو جمع کرتا ہے۔ تمام مسلمان ملکوں کے مسلمان، زبان الگ ہے، رنگ و روپ الگ ہے، ان کی معاشرت الگ ہے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، زبان ایک ہو جاتی ہے، لباس ایک ہو جاتا ہے، کام ایک ہو جاتا ہے، بڑائی اور غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو حج وہ ہے کہ جب نماز مسلمانوں کی تربیت کرتی ہے، روزہ جب مسلمانوں کی مقامی سطح پر تربیت کرتا ہے، زکوٰۃ جب مقامی لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، تو ان جڑے ہوئے لوگوں کو حج عالمی سطح پر جوڑتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس سے زیادہ کامل تہذیب، اس سے زیادہ اکمل چیز، اس سے زیادہ خوبصورت تہذیب، اس سے زیادہ امن اور سکون دینے والی، اس سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے والی، اس سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والی آج تک کوئی دوسری تہذیب نہیں۔ آئیے اسلام کی تہذیب کو سمجھیں، اس کے کلچر کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسلام ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے۔ آئیے اسلام کو چند رسومات تک محدود نہ کریں، بلکہ ایک آفاقی کلچر، ایک عالمی کلچر ہے۔ آئیے اسے اپنائیں اور عالمی تہذیب کا ہم حصہ بن جائیں۔ پھر دیکھیے یہ زمین بھی اپنی خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گی، آسمان بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ دنیا کی کوئی قوم آپ سے زیادہ تہذیب یافتہ، آپ سے زیادہ کلچرل، آپ سے زیادہ پڑھی لکھی، آپ سے زیادہ لائق اور آپ سے زیادہ پرامن کوئی نہیں ہو سکتی، بشرط یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔